سید الذاکرین جناب سید ندیم عباس آفکوٹ کیلیاں، اور کل ٹھیک 9 بجے ٹھٹی بلوچ مجلس رضا ہو رہی ہے، جس میں کیسر رضا علوی صاحب خطاب فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لی ولیک الحجات من الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، یا مولا صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین، فی ھذہ الساعۃ کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا، حتی تسکن ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، صلوات سارے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ ومعادن الرسالۃ، السلام علی اسم اللہ الرضی ونور وجہہ المضیء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخصوص بھائی کاظم شاہ صاحب جنہوں نے فرش عزا بچھائی، ان کی اس محنت کاوش کی قبولیت کے لیے سرکار امام زمان بادشاہ مولا کی ظہور کی تجلیل کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت۔ توجہ ہے محترم، بات شروع کی جائے۔ جو چلے گئے جہاں تک عبادت ممکن تھی ان کی ہو گئی، آگے بھی انشاءاللہ وہ آئیں گے، عبادت ان کی ایسے ہی کاشف شاہ جی جاری رہے گی۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں نہایت ہی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو ممبر پاک کے قریب آ جائیں، مجلس پاک کی زینت بنتے ہوئے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کی اندیت میں جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ تھوڑا جا نوا کو ذرا آواز کھولیں، دو بندے بیٹھے، تھوڑا سا آواز کھولیں۔ اللہ کی اندیت میں جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ امام بارگاہ سے باہر کاظم شاہ جی نے مجھے جو حکم کیا تھا تو ان کی اور اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے میں نے چاہا کہ میں اس آیت پہ بات کروں۔ وہ تو نہیں کر سکتا لیکن کوشش کرتا ہوں۔ امیر کائنات خیبر شکن وجہ اللہ العالی، کرار غیر فرار، میدان چھوڑ کے بھاگنا جس کے خون میں لکھا ہی نہیں، اس بادشاہ کے دنیا سے جانے کے بعد مولا حسن بادشاہ سرکار دنیا سے پردہ کر گئے۔ علی رضا
بادشاہ نے کیا دنیا سے پردہ. محترم آپ سے کچھ نہیں چاہیے، کم از کم دعا تو آپ دے سکتے ہیں. مولا حسن بادشاہ دنیا سے پردہ کر کے سرکار کے پردہ کرنے کے بعد اسلام یہ سمجھا کہ اسلام کی زندگی ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. زندہ تھا لیکن مصطفیٰ کی وجہ سے. اسلام زندہ تھا لیکن مرتضیٰ کی وجہ سے. اسلام زندہ تھا لیکن مجتبیٰ کی وجہ سے. اب بادشاہ نے کیا دنیا سے پردہ. بادشاہ کے پردہ کرنے کے بعد اسلام یہ سمجھا کہ اسلام کی زندگی ختم ہو گئی. کچھ طاقتیں، کچھ سازشیں ایسی تھی، مرشد آپ کی دعا لینے کی، وہ طاقتیں ایسی تھی کہ انہوں نے اسلام کو دبایا، چھپایا، دباتے رہے، چھپاتے رہے. وہ سمجھے کہ اسلام ختم ہو گیا، ہم نے اسلام کو دبا دیا، ہم نے اسلام کو چھپا دیا. اسلام بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی شاید ختم ہو گئی، میری زندگی جا رہی ہے، میری سانسیں ختم ہو رہی ہیں، میری سانسیں رک رہی ہیں، میری نبض جو ہے رک رہی ہے، خون کا چلنا بند ہونے کو ہے. اچانک سے اسلام کی نبض پہ حسین کا ہاتھ آیا. مل کے نعرہ حیدری. کریم کربلا امام حسین سید الشہداء بادشاہ جس حسین کو محمد اپنے سینے سے لگائے، پھر کائنات کو دکھائے اور کائنات کو بتائے کہ حسین منی و انا من الحسین. مصطفیٰ نے، بادشاہ نے پوری کائنات کے سامنے حسین کا تعارف کر کے یہ بتایا کہ حسین دنیا پہ تمہاری طرح کھیلنے نہیں آیا، جیسے میں بچانا آیا، حسین اسلام کو بچانے آیا. اچانک سے اسلام کی نبض پہ کریم کربلا، نواب کربلا، رئیس کربلا، عظیم کربلا، ذبیح کربلا محمد کے نواب بیٹے حسین کا ہاتھ آیا. اسلام ہو گیا زندہ. اسلام زندہ ہو گیا. اسلام کو وہ راستہ نظر آنے لگا کہ جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کی نبض رکتی جا رہی تھی، سانسیں ختم ہو رہی تھی. اسلام ہو گیا زندہ. یزید یہ سمجھتا تھا کہ میں اسلام کو دباؤں گا، ختم کروں گا. کریم کربلا امام حسین بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مخاطب ہوئے کہ بے نیاز اللہ سے بادشاہ نے معاہدہ کیا ہوا تھا. کریم کربلا امام حسین اسلام بادشاہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ تو نے لینے امتحان، میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں. میرا اللہ تو نے لینی ہے جان، حسین جان دینے کے لیے تیار ہے. میرا اللہ تو نے امتحان لینا ہے، حسین امتحان لینے کے لیے، حسین بادشاہ امتحان دینے کے لیے تیار. میرا اللہ تو نے لینی ہے جان، حسین جان دینے کے لیے ہے تیار. میرا اللہ تو جان لے لے، حسین حاضر ہے. تو امتحان لے لے، حسین حاضر ہے. تو امتحان لینے میں ہے اللہ، میں امتحان دینے میں حسین ابن علی ہوں. مل کے نعرہ حیدری. میرا اللہ تو امتحان لینا چاہتا ہے تو یہ امتحان لے لے. قبلہ استاد محترم قاری شفاقت علی حیدری صاحب مناظر اسلام مبلغ ولایت علی ابن ابی طالب، وکیل حق سیدہ، وکیل زہرا، وکیل ولایت علی ابن ابی طالب، پاک مظلوم عالمیان کے پاک حق کا صدقہ اور واسطہ. قبلہ استاد محترم کے درجات یقیناً بلند ہیں، مزید بلند ہو. امام آل محمد سرکار آل محمد انہوں نے اپنے کل میں جگہ نصیب فرمائے. جنت الفردوس میں بادشاہ مقام اور مرتبے بلند سے بلند عطا فرمائے. سخی امام حسین بادشاہ شاہ جی، میں نے جو بات شروع کر دی ہے، سخی بادشاہ امام حسین اسلام بزرگ کی دعائیں لینے کے لیے اپنے جتنے جوان بیٹھے، علی بادشاہ کا نمک کھانے والا علی کا نمک کھائے اور پھر علی کی دہلیز پہ آ کے علی کے سامنے علی کی برابری کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ امیر کائنات علی بادشاہ خیبر شکن وہ ہے. علی فرماتا ہے علم الانبیاء فی علمہم وسر الاوصیاء فی سرہم وعز الاولیاء فی عزہم کل قطرات فی البحر والسرات فی الکفر. علی بادشاہ فرماتا ہے نبیوں کا علم ہمارے علم کے سامنے لے آ، نبیوں کی عزت ہماری عزت کے سامنے لے آ. نبیوں کا علم علی کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. بادشاہ
میرے کائنات علی بادشاہ امام زمان بادشاہ مولا کی واہ واہ، امام زمان کی کیا کہنے، سرکار حجت دوران کی کیا کہنے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ پھر بھی بسم اللہ بسم اللہ کے اللہ سرکار میرے کائنات سرکار میرے کائنات، اب بات آپ نے نعرہ ولایت کی ہے کیونکہ کلمہ ولایت ہوتا ہے۔ بادشاہ میرے کائنات علی بادشاہ مولا فرماتے ہیں کہ علم الانبیاء فی علمہم وسر الاوصیاء فی سرہم وعز الاولیاء فی عزہم۔ بھائی اعظم علی شاہزی مرشد قبلہ حافظ ہے علی بادشاہ میرے کائنات مولا فرماتے ہیں، آپ نے علی بادشاہ مولا کی ولایت کی بات کی ہے۔ سرکار میرے کائنات خیبر شکن وجہ اللہ العالی علی بولے، علی کو دیکھنے اور سننے اور جس نے کبھی بھی علی کو نہیں دیکھا، علی کو نہ دیکھنے والوں کو بھی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں والا علی ہے یا پتہ نہیں وہاں والا علی ہے۔ سرکار میرے کائنات علی بادشاہ خیبر یہ آپ کی بات سے میں بات کرنے لگا، مولا کا فرمان آپ کی مقدس جھولی میں ڈالنے لگا اور آپ کو تحفہ ہدیہ میں پیش کرنے لگا، جس کا جتنا مقدر جو نصیب ہوگا انشاءاللہ وصول کر لے گا۔ سرکار میرے کائنات علی بادشاہ خیبر شکل بھائی علی رضا میرے کائنات خیبر شکل بادشاہ منبر ولایت پہ سلونی سلونی کا دعویٰ بادشاہ کرتے ہوئے اپنی زبان لسان اللہ کو جنبش میں حرکت میں لاتے ہوئے اپنی مرضی سے اللہ کی مرضیوں کا مالک علی بادشاہ میرے کائنات علی بادشاہ علی اور ولی اللہ کی عزت و عظمت کا صدقہ اور بادشاہ میرے کائنات مولا کی اس پاک ولایت کا پاک جملہ تمہاری مقدس جھولی میں ڈالنے کے لیے میں کرنے لگا ہوں۔ مولا حسین بادشاہ کے پاک منبر کی پاک دہلیز سے میرے کائنات فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ امرنا صاحب مستشعب ملک مقرب نبی المرسل۔ میرے کائنات بادشاہ فرماتا ہے ہمارے فضائل کا تھوڑا، ہمارے فضائل کا ہتھوڑا ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ہمارے فضائل کا ہتھوڑا ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یوں وجہ اللہ چہرے پہ ایسا جلال آیا، بادشاہ فرماتا ہے علی کے فضائل کا ہتھوڑا ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ سوال کرنے والے نے شاہ جی کیا سوال تعالی میں یہاں میں ہوں، مولا پھر برداشت کون کرتا ہے؟ علی فرماتا ہے کاؤ لاؤ لمن شینا، وہ جس کے بارے میں علی چاہے وہ برداشت کرتا۔ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی ولی لنارا ہے علی، جس کے بارے میں علی چاہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ جڑی گل ہے وہ موضوع کے حوالے سے نہیں، کیونکہ نہایت ہی واجب الاحترام ہمارے حافظ قرآن ہستی ہیں، اور یہ بھی بات قبلہ کی یاد آ گئی کہ استاد محترم قبلہ قاری شفاقت علی حیدری صاحب ان پہ ایک سوال کیا گیا۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ سوال مبلغ اعظم میرے دادا استاد مبلغ اعظم اعلی مقام محمد اسماعیل پاک سیدہ، ان کے درجات بلند فرمائی یقیناً بلند ہے، ان پہ کیا گیا سوال ہوگا کہ تواڈے وچ حافظ قرآن کوئی نہیں ہوتے؟ قبلہ فرماتے ہیں ہوتے ہیں، ہمارے حافظ وہ قرآن وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قرآن علی ہے اور علی قرآن۔ ہمارے حافظ قرآن ہوتے ہیں ایسے، اور یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، ہم نے نبیوں کے سلطان سے سنا ہے، القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ ہم قرآن کہتے ہی اسے ہے کہ جو علی کے ساتھ ہو، ہم علی سے کہتے ہیں اسی علی کو علی کہتے ہیں جو قرآن کے ساتھ ہو۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا پڑھوں، کیونکہ اتنی بڑی اور معتبر ہماری شخصیت تشریف فرما ہے۔ تو شاہ جی ٹائم تک 10 جائے ٹھیک ہے، کیونکہ اب موضوع تو نہیں پڑھا جائے گا۔ بادشاہ میری کائنات مولا فرماتے ہیں لمن شئنا، جس کے بارے ہم چاہیں،
جس کے بارے میں علی چاہے، علی کے فضائل صرف وہی برداشت کرتے ہیں۔ ایک بات آ گئی ہے تو چاہتا ہوں ایک بات اور اسی بات پہ سنا دوں۔ پہاڑ جتنا نام ہے عالم ربانی فقیہ اہل بیت علیہ السلام علامہ محمد حسنین السابقی النجفی، پہاڑ جتنا نام جو تاریخ سے واقف ہے، وہ فرماتے سرکار میرے کائنات بادشاہ علی سرکار آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کتابوں میں موجود ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ انما الرصاد المستصب الملک المقرب النبی المرسل، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے فضائل کا ہتھوڑا ہر کوئی برداشت نہیں کرتا۔ شاہ جی آپ کتنی دعا دیں کتنی داد دیں میں نہیں جانتا، لیکن کم از کم میری خواہش میری تمنا یہ ہوگی کہ بادشاہ مولا کا یہ جو قیمتی مولا کی ولایت کا تحفہ ہے، کم از کم میری خواہش کے مطابق یہ آپ کی جھولیوں تک پہنچ جائے۔ سرکار میرے کائنات بادشاہ علی سرکار آل محمد علیہ السلام کا فرمان، سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے فضائل کا ہتھوڑا ہر کوئی برداشت نہیں کرتا۔ دیکھنا میری طرف ہے، ایدیوں دے نہیں دیکھنا۔ بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے فضائل کا ہتھوڑا ہر کوئی برداشت نہیں کرتا۔ عالم ربانی پہاڑ جتنا نام پہلے سے عرض کر چکا، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، علی بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے فضائل کا ہتھوڑا ہر کوئی برداشت نہیں کرتا، بلکہ بادشاہ میرے کائنات مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے کچھ فضائل ایسے ہیں آدم بھی برداشت نہیں کرتا، ابراہیم بھی برداشت نہیں کرتا، اسماعیل سے بھی برداشت نہیں ہوتے۔ بادشاہ میری کائنات یا علی سرکار مولا فرماتے میں اتنی چھڑن لگا۔ بادشاہ میری کائنات یا علی سرکار مولا فرماتے ہمارے فضائل کچھ ہمارے فضائل ایسے ہیں کہ آدم کو بھی نہیں پتا کہ علی کے فضائل کا مالک ہے، ابراہیم نبی بھی ہمارے کچھ فضائل نہیں جانتے، اسماعیل نبی کو بھی ہمارے کچھ فضائل کا نہیں پتا۔ آدم نبی سے لے کے عیسیٰ نبی تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کسی جملے میں بابا جی عالم کرنے لگا ہوں۔ آدم نبی سے لے کے عیسیٰ نبی تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام یوں صفے بنا کے کھڑے تھے۔ پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ کو ذات کبریا نے اپنی وحدانیت کے پردے کے قریب بلایا، کیونکہ اس نے اپنے کچھ راز والی ساجی کچھ راز کی باتیں اپنے نبی مصطفیٰ سے کرنی تھی۔ اللہ جب بھی راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، کرتا محمد سے ہے، کرتا علی کے ذریعے، کرتا مصطفیٰ سے ہے، کرتا علی کے ذریعے ہے، کرتا مصطفیٰ سے ہے، لیکن کرتا مرتضیٰ کے ذریعے سے ہے۔ آدم نبی سے لے کے عیسیٰ نبی تک یوں 1.25 نبیوں کی کتاریں لگی ہوئی تھی، 1.25 نبیوں کی صفیں لگی ہوئی تھی۔ پیغمبر اعظم بے نیاز نبی کو بے نیاز اللہ نے اپنے کبریائی وحدانیت والے پردے کے قریب بلایا۔ اس نے اپنے نبی سے جو کلام کیا، نبی نے اس کا جو کلام سنا، یہ الگ بحث ہے کہ کلام کرنے والا کون تھا، کلام سننے والا کون تھا، کلام سنانے والا کون تھا، کلام پہنچانے والا کون تھا۔ میں اسی جملے پہ وائڈا کروں، اپنے محترم باوقار شخصیت کو ان کے منبر حوالے کروں۔ بادشاہ میرے کائنات سے علی سرکار مولا کی عزت و عظمت کا فکرہ تمہاری مقدس جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، اور اپنی مقدس اور بہتر اور نایاب ترین دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سرکار امیر کائنات علی سرکار مولا بادشاہ کی ولایت کی عظمت کا فکرہ سننا، اور دعا جتنی نکلے کم از کم کنجوسی نہ ہونے پائے۔ سرکار امیر کائنات علی سرکار بادشاہ مولا کی عزت و عظمت کا جملہ ہے، اللہ بے نیاز نے نبیوں کو بلایا، مصطفیٰ کو بلایا، مصطفیٰ سرکار بات سجا رہے ہیں، 1.25 نبیوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں، 1.25 نبی دیکھ رہے محمد کے چہرے کو۔ محمد کبھی آدم کو دیکھے، کبھی ابراہیم کو دیکھے، کبھی اسماعیل کو دیکھے، کبھی اسحاق نبی کو دیکھے، کبھی عیسیٰ نبی کو دیکھے، کبھی موسیٰ نبی کو دیکھے۔ مصطفیٰ ایک نبی کو دیکھ رہا تھا، یہ 1.25 مل کے صرف محمد کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ بے نیاز کی آواز آئی، میرا حبیب وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا، آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک ایک نبی سے پوچھ کہ اے آدم تو
نجی اللہ بنا تو صفی اللہ بنا تو کیسے بنا؟ ابراہیم تو خلیل اللہ بنا تو کیسے بنا؟ نوح تو نجی اللہ بنا تو کیسے بنا؟ عیسیٰ تو روح اللہ بنا تو کیسے بنا؟ موسیٰ تو کلیم اللہ بنا تو کیسے بنا؟ مصطفیٰ نے کیا سوال، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے یہی کہا، ہم نبی نہ ہوتے اگر اس کی توحید، تیری رسالت اور علی کی ولایت نہ ہو۔ اس کی توحید، تیری رسالت اور تیرے بھائی علی کی ولایت کی اقرار نہ کر۔ اب بات اپنے موضوع سے ہٹ گئی، انشاءاللہ پھر زندگی باقی ملاقات باقی، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام کو زندہ رہنے کی طاقت دینے والی ہستی کا نام حسین ابن علی، جس بادشاہ کی ولایت کے بغیر آدم صفی اللہ نہیں بنتا، ابراہیم خلیل اللہ نہیں بنتا۔ بے شک آپ کی تائید بصد افتخار، اگر رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو علی کی ولایت کی معرفت ہوتی، مصطفیٰ کی رسالت کی معرفت ہوتی، دہلیز مصطفیٰ کی معرفت ہوتی، 17 سال کی زندگی میں کبھی بھی محمد کی بیٹی کے سر کے بال سفید نہ ہوتے۔ 17 سال کی زندگی، 17 سال کچھ مہینے کچھ دن، 17 سالانہ بچہ امام زمان ہر عزادار بچے جوان کی محافظت فرمائے۔ 17 سالانہ بچہ، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اس کے سر کے سارے بال سفید ہو؟ کوئی تو وجہ ہو۔ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام بادشاہت میں بدلا تو نبی کی سیدہ بیٹی کو دربار میں جانا۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، ایک اور جملہ مصاحب کا سن لیں۔ گھنٹوں پڑھنا بات نہیں ہوتی، گل ایک سمجھ آ جائے وہی گل۔ سید کی سیدہ بیٹی ولیات اللہ کو پتا چلا کہ جو میرا حق تھا اب وہ تھا میں بدل گیا، اب کسی اور نے قبضہ کر لیا۔ نبی کی بیٹی اپنے ان دونوں شہزادوں کو لے کے گئی کہ جو شہزادے رسول کے دوش پہ سوار ہوتے تھے، جن شہزادوں کے لیے انما یرید اللہ لیذہب والی آیت تھی۔ سید آئی گھر، ولیت اللہ نے بنی ہاشم کی عورتوں سے کہا کہ جلدی کرو، پردہ کرو، میرے ساتھ چلو، میں نے جانا ہے دربار۔ تھی مسجد بند دربار کی، پردہ ہو گیا، نبی کی بیٹی چلی گئی دربار۔ بنی ہاشم کی عورتوں نے پوچھا کہ کس لیے، کس وجہ سے؟ فرمایا حق لینے کے لیے جا رہی ہے۔ فضائل میں ادھر ادھر دیکھ لیں، کوئی بات نہیں۔ نبی کی بیٹی آگئی دربار، تاریخ کہتی ہے 3-4 گھنٹے مسلسل محمد کی محمد بیٹی کو کھڑا رہنا پڑا۔ کھڑی رہی نہیں، کھڑا رہنا پڑا۔ یہ کھڑی ہے ولیت اللہ اور مسلسل روتی جا رہی۔ مسورات نے پوچھا، کیا سوال، یا سیدہ یا بنت مصطفیٰ، آپ تو حق لینے کے لیے آئی تھی،
حق مانگ کیوں نہیں رہی؟ رو کس لیے رہی ہے؟ نبی کی بیٹی فرماتی ہے رو اس بات کی وجہ سے رہی ہوں، پہلے جب آتی تھی سامنے میرا بابا محمد ممبر پہ ہوتا تھا، ممبر چھوڑتا تھا، میرے استقبال کے لیے چل کے آتا تھا۔ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ کون سا ایسا مسلمان ہے جو محمد کی بیٹی کے استقبال کے لیے ممبر چھوڑ کے اٹھے، مصطفیٰ کی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ ولیت اللہ نے جب یہ حالات، جب یہ سلوک دیکھے، ولیت اللہ آ گئی خالی ہاتھ گھر واپس۔ ولیت اللہ کے بیٹے اور بیٹیوں نے کیا سوال، انہی سوالوں میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ولیت اللہ کے مرشد بیٹیوں بیٹوں نے کیا سوال۔ پہلی بیٹی نے کیا سوال، اماں جب حق نہیں ملنا تھا گئے کیوں؟ دوسرا سوال، اماں جب حق ملنا نہیں تھا گئے کیوں؟ تیسرا سوال، اماں جب تجھے سوال کرنا آتا نہیں تھا گئی کیوں؟ چوتھا سوال کیا ثانیہ زہرا نے، چوتھا سوال کیا محمد کی اس بیٹی کی بیٹی نے جو شریک حسین ہے، جو ام المصائب ہے، جو ثانیہ زہرا ہے، جو علی کے لہجے میں بولتی ہے۔ سیدہ عالیہ نے سیدہ ماں سے کیا سوال، اما جب حق ملنا نہیں تھا پھر دربار میں حق لینے کے لیے گئے کیوں تھی؟ ولیت اللہ نے، محمد کی بیٹی نے کیا ماتم، ماتم کر کے کہتی ہے زینب سارے سوال کرتے ہیں، انہیں سوال کرنے دے، تم سوال نہ کر۔ اما کیا میں تیری بیٹی نہیں ہوں؟ جب تجھے حق ملنا نہیں تھا پھر حق لینے کے لیے کیوں گئی تھی؟ محمد کی بیٹی نے کیا ماتم، لیکن علی زینب میں دربار گئی تھی، میں پردے میں تھی، میں دربار گئی تھی، میرے ساتھ مستورات تھی، میں دربار گئی تھی، لوگ مجھے جانتے تھے۔ جب تو دربار جائے گی اللہ جانے کس کس موڑ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ جانے کس کس بازار سے گزرنا پڑے گا، اللہ جانے کہاں کہاں پہ کھڑا ہوگی، تجھے علی کے لہجے میں بولنا پڑے گا۔ ولیت اللہ کی سیدہ بیٹی ماں جناب سید مناظر اسلام جناب سید محمد مہدی